السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ فرمائیے انہیں کہ امر کا صیغہ ہے ان، اگر، کن، ہو، تم، کن کانا یکون فعل ناقص کا ہے، تم یہ جمع کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، ہو تم تحبون دوست رکھتے ہو، تم محبت کرتے ہو یا کرو گے، تم دوست رکھتے ہو یا رکھو گے۔ باب افعال سے ہے، احبابن سے احب یحب، تحبون یہ جمع مذکر حاضر کے لیے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ دوست رکھتے کس کو؟ اللہ کو۔ پس اتبعو پیروی کرو۔ اتباع کا بھی آپ کو بتایا تھا، اہتمام کے ساتھ پیچھا کرنا۔ پھر ایک دو ایگزامپلز بتائی تھیں آپ کو کہ جیسے کسی کے گھر جانا ہو اور کسی سے گائیڈ لائن لیں تو کہیں کہ آپ گاڑی آگے چلائیں، ہم آپ کے پیچھے کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ یاد آ گیا ہوگا یقیناً۔ اتبعو پیروی کرو، نی میری، یحبب تم سے محبت کرے گا، یحبب دوست رکھے گا، محبت کرے گا، کم تم کو، کون؟ اللہ تعالی۔ پھر کیا ہوگا؟ اور یغفر معاف کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبا گناہ، کم تمہارے، ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ اور اللہ تعالی، غفور الرحیم غفور ہوتا ہے بخشنے والا، اور رحیم ہوتا ہے مہربان، جس کی ابتدا میں ہم نے وضاحت کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں تو آپ دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرمائیے انہیں کہ اگر تم واقعی محبت کرتے ہو، تحبون اللہ سے، فاتبعونی تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم اور ریوارڈ بھی دے گا۔ سب سے بڑا تو محبت، اور پھر دوسری بات بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تفسیر جان لیتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں کریم رب نے کفار سے محبت اور دوستی رکھنے سے منع فرمایا تھا اور صرف اہل اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی اجازت دی تھی، جبکہ بعض کفار بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن رب کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ سے محبت کی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، اور جو آپ کا پیروکار ہے اس سے پھر اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور جو آپ کی پیروی سے محروم ہو گیا وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو گیا۔ اس میں بہت ہی محبت کی باتیں ہیں۔ اس میں ایک قسم کی سمجھے کہ تنبیہ بھی کی جا رہی کہ محبت الہی کا دعویٰ بغیر دلیل قابل التفات نہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس محبوب یعنی برگزیدہ رسول کی اطاعت فرمانبرداری کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم نے دل و جان سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو تمہارا دعوی محبت بھی درست تسلیم کر لیا جائے گا۔ بلا کی محبت کی باتیں ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت سے بھی سرفراز کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں محبوب الہی ہونے کا شرف بخشا جائے گا۔ پھر تمہارے اعمال نامہ کی سیاہی کو رحمت
اور مغفرت کے پانی سے صاف کر دیا جائے گا۔ کتنی محبتوں کی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور جلالت قدر کا کیا کہنا، جس کی غلامی یہود، دیکھیں یہود ایسی قوم تھی جو دھتکاری ہوئی اور ذلیل قوم تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غلامی رسول میں آ جاؤ، پھر اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ کیا سادے لفظ میں کہہ دوں، یعنی جس کی غلامی یہود جیسی راندہ درگاہ اور ذلیل قوم کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا سکتی ہے اور اس کے گھناؤنے کرتوتوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے، اگر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع حبیب خدا کو اپنا شعار بنا لے اور سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اپنی سیرت کو ڈھال لے، تو کیا یہ محبوبیت کی خلت فاخرہ سے نوازی نہیں جائے گی؟ سچ تو یہ ہے کہ حیا کا سر ندامت کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکتا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے تو لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک شعر بھی سنائی دیتی ہوں، لو کان حبک صادقا لطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ترجمہ بھی بتا دیتی ہے، یعنی اگر تیری محبت سچی ہوتی نا تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے نا۔ صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جذبے کا اندازہ آپ ان واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس آتے ہیں، بوسہ دیا، فرمایا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہرگز بوسہ نہ دے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے۔ یہاں سے دیکھیں کہ کیا محبت کا عالم تھا ان لوگوں کا۔ اور سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پانی منگوایا، وضو کیا، مسکرانے لگے، اور کیا میٹھا انداز تھا۔ ساتھیوں سے فرمایا کیا تم مجھ سے اس چیز کے بارے میں پوچھو گے نہیں جس نے مجھے مسکرایا، یعنی جس وجہ سے میں مسکرایا ہوں۔ عرض کیجیے امیر المومنین آپ کس وجہ سے یا کس چیز کی وجہ سے مسکرائے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے قریب ہی وضو فرمایا تھا اور وضو فرمانے کے بعد یعنی فراغت کے بعد مسکرائے تھے۔ صحابہ کرام اجمعین سے فرمایا تھا کہ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے مسکرایا؟ تو صحابہ کرام اجمعین نے عرض کی محبوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو مسکرایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اپنی کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے، سر کا مسح کرے تو سر کے، اور اپنے قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتے۔ تو میں نے انہی کی ادا کو ادا کیا ہے۔ کیسی میٹھی بولی ہے، یہ مسند امام احمد میں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک جگہ اپنی اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے۔ اب دیکھیں اس میں محبت کا انداز دیکھیں، اونٹنی کو چکر لگوا رہے تھے، لوگوں نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس کی حکمت نہیں جانتا، مگر اس جگہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں۔ یہ ہوتے محبت کرنے والے لوگ۔ اور صحابہ کرام اجمعین کی زندگیوں کا اگر ہم دیکھیں تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے وہ صحابہ کرام اجمعین، اور ہر ایک اس انتظار میں ہوتا تھا کہ کاش میں محبوب کریم کا سوال مانوں، میں ان کے کام کروں۔ اور اتباع کا عالم آپ نے دیکھا، خالی وہ اونٹنی کو چکر لگا رہے ہیں۔ ذرا آپ اور میں اپنا محاسبہ نہ کر لیں،
دعوی محبت کہاں اور اتباع کہاں، ذرا سوچیے تو صحیح۔ اگر ہم بھی اتباع کریں گے نا تو آج بھی ہم لوگ معزز لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اتباع کرنے میں فائدہ کتنے، ایک دو واقعات سنا۔ جیسے کھانا آپ کھاتے ہو سنت طریقے سے کھاؤ، میرے محبوب کھاتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاؤ، تو آپ کو اس طرح کھانا کھاتے کھاتے جتنا ٹائم بھی لگے گا آپ کھانا رہے ہوں گے، نیکیاں آپ کے حصے میں لکھی جا رہی ہوں گی۔ اسی طرح سونے سے پہلے بھی آپ یہ سنت جو طریقہ ہے میں نے آپ کو 12 سے کہا، وضو کر کے سوئیں، رائٹ کروٹ پہ سوئیں، اور پھر یہ کہتے ہوئے نیت کر کے سوئیں کہ میرے محبوب کریم بھی ایسے سوتے تھے، میں بھی سو رہا ہوں یا سو رہی ہوں، تو نیکیاں آپ کے حصے میں لکھتی جاتی رہیں گی، حالانکہ آپ اپنی نیند کو پورا کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح ہر چیز کے معاملے میں آپ سوچا کریں کیا ہمارے محبوب کریم نے ایسا کیا، اور پھر کتنی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے محبوب نے بھی ایسا کہ میں بھی کر رہی ہوں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جب قرآن کریم میں پڑھتی ہوں نا تو فوراً ذہن میں ایک محبتوں کا احساس ہوتا ہے۔ میرے محبوب کا معجزہ ہے یہ قرآن کریم، ان لفظوں کو میرے محبوب نے بھی دیکھا تھا، ان کے بھی لب انور سے یہ قرآن کریم کی ادائیگی ہوئی تھی، انہوں نے بھی تفسیر کر کے اپنے صحابہ کرام اجمعین کو میٹھے میٹھے بولوں سے تربیت کی تھی۔ اللہ ہماری محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ اور صحابہ کرام اجمعین کی محبتوں کا عالم کہ وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اور ہر ایک اسی انتظار میں ہوتا تھا کہ کاش کوئی سوال کسی اور سے کرتے، کہتے تھے کاش یہ سوال میرے حصے میں آتا، میں یہ کام کرتا۔ آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اتباع کر کے۔ اور رسول اللہ کی ایک میٹھی بولی سنو، کیا فرمایا محبوب کریم نے کہ میرے ان صحابہ کو ایک سلام، اور جو بن دیکھے مجھ سے پیار کریں گے ان کو 7 سلام۔ حالانکہ ایک صحابی کا مقابلہ تو کجا، ان کی مٹی کے پاؤں کے خاک کے برابر کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی یہ شان، خیر ان کا تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن 7 سلام ہمارے حصے میں آ رہے ہیں۔ کن کے حصے میں؟ جو محبتوں میں سچے ہیں۔ آؤ ہم بھی اپنی محبتوں میں سچے ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے جان، اس کے مال، اس کی ہر چیز سے زیادہ پیارا نہیں ہو جاؤں۔ آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ایک تو ہم نے پچھلی آیت میں جو بتایا گیا تھا کہ کفار اور مشرکین سے دوستی نہیں رکھنی، ان سے محبت نہیں کرنی، محبت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ معاذ اللہ تعالیٰ سے۔ اس کا پس منظر بھی تھوڑا بتا دوں کہ دیکھو کفار بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، تو رب کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع، آپ کی پیروی۔ جو آپ کا پیروکار ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور جو آپ کی پیروی سے محروم ہے اللہ کی محبت سے محروم ہے۔ اور مخلوق کے کمال کی معراج کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرے، یہی ہے نا۔ اور اللہ کی ان پر عنایت یہ کہ وہ ان سے محبت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کے لیے تمام مخلوق پر یہ واجب کر دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کریں۔ امام احمد حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ تمہارے سامنے زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنے کے سوا ان کے لیے کوئی امر جائز نہ ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی، ابھی دوبارہ اور تیسری دفعہ سنا رہی ہوں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ عالم ہے تو ہمارے اوپر تو زیادہ نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر تو بطریق اولا واجب ہوگی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا تو وہ بھی آپ کی شریعت کی اتباع کریں گے۔ امام بخاری نے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا مرتبہ ہوگا، کتنی شان ہے امت محمدیہ کی، جب تم میں ابن مریم کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو ان کی ملت کے پیروکار پر بھی یہ بطریق اولا واجب ہے کہ وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی کریں۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں بطور تحدید اور وعید لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، جو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے سنا تھا۔ اب ایک اور طریقے سے ان کو آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی محبوب کے زبانی یہ کہلوایا کہ اگر تم محبت میں سچے ہو تو اتباع ضروری ہے۔ ایک اور روایت بھی سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں جاتے ہیں، وہاں قریش بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، جماعت قریش بخدا تم ملت ابراہیمی کی مخالفت کر رہے ہو۔ قریش نے جواب دیا، ہم اللہ کی محبت میں ان کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کہیے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمن ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں بھی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمن کرو۔ محبت کا معنی کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت نہ سن لیں۔ جیسے بڑے میٹھے الفاظ لکھے علامہ حسین محمد راغب اصفہانی نے کہ انسان جس چیز کو اپنی گمان کے مطابق اچھا گمان کرے اس چیز کے ارادے کو محبت کہتے ہیں۔ اس کی بھی انہوں نے وضاحتیں کی کہ 3 صورتیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ جیسے انسان لذت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے انسان عمدہ کھانوں سے، حسین عورتوں سے محبت کرتا ہے، کبھی انسان نفع کی وجہ سے محبت کرتا ہے، صحیح ہے نا؟ جیسے انسان اتباع سے، حکماء سے یعنی طبیبوں سے، حکیموں سے محبت کرتا ہے، کبھی انسان فضل اور کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے جیسے انسان علماء سے کرتا ہے، اسی طرح اللہ کے دوستوں سے، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، بہادروں سے کرتا ہے، اسی طرح سخیوں سے کرتا ہے، اور ملک اور قوم کے جو نمایاں کام کرنے والے لوگ ہیں بعض لوگوں سے محبت کرتے ہیں، کبھی ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینے کو بھی محبت کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں ہے کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یہاں بھی تو محبت کا ہی بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو بندے سے محبت کرتا ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ ان پر انعام کرے گا، اکرام کرے گا، اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے گا، جیسے آج بھی ہم نے پڑھا۔ اور پھر سورہ آل عمران میں واللہ یحب المحسنین بھی آتے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ آپ نیکیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا معنی ہے بندہ اللہ کے یعنی رب اور اس کی رضا کا طالب ہے تو اس وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ مفردات میں نے پڑھا، یہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا۔ اور ابن عرفہ نے کہا کہ اہل عرب کے نزدیک کسی شے کے ارادے اور اس کے قصد کو محبت کہتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے نا بتانے کے، جیسے سہل بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ سے محبت کی علامت قرآن کریم سے محبت کرنا ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت سنت سے محبت کرنے، اور ان سب سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنے، اور آخرت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ قدر ضرورت کے علاوہ دنیا سے بغض رکھے۔ چلیں ایک بہت میٹھی سی حدیث طیبہ، بہت ہی پیاری سی حدیث طیبہ اپنا ساتھ اپنے محاسبہ بھی کرنا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا، یہ ہمارے دماغ اور دل میں پکی بات ہو جانی چاہیے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کتنی میٹھی حدیث طیبہ ہے۔ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز ہیں؟ یقیناً ہونے چاہیے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، یہ کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول اس کے ماں سوا سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول محبوب ہوں، اور وہ جس شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ آپ ذرا اپنی محبتوں کا رخ دیکھیے کدھر جا رہا ہے۔ اور اس کے نزدیک کفر میں لوٹنا آگ میں ڈالے جانے کی طرح مکروہ ہو۔ حضرت انس ہی راوی ہیں، ایک اور بھی سن لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا، اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے۔
حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کے متعلق اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعنہ اور تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، جس نے ان کو ایذا دی، یعنی ان کو ایذا دینے سے کیا مراد، ان کا غلط انداز سے تذکرہ کرنا یا غلط کہنا، یعنی جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو سنو کیا ہوگا اس کے ساتھ، ان قریب اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث طیبہ میں آپ کو سنا رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث طیبہ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے۔ ابھی میں آپ کو بہت زیادہ پیاری سی حدیث طیبہ سنانے لگی ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی حلاوت آپ محسوس کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل ندا کرتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، تم اس سے محبت رکھو، تو جبرائیل اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ظاہر ہے جسے اللہ پیار کرے گا وہ اہم ہی تو ہوگا۔ جبرائیل امین پھر اس سے محبت کریں گے، پھر جبرائیل امین آسمان والوں میں ندا کریں گے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت رکھو، تو آسمان والے اس سے محبت رکھتے ہیں، پھر اس بندے کے لیے زمین میں مقبولیت رکھی دی جاتی ہے، یعنی رکھی جاتی ہے یا رکھ دی جاتی ہے۔ اچھے لوگوں سے جو ہم پیار کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں اس حدیث طیبہ کے مطابق ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی محبت میں دیکھو جو کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر اللہ ان سے محبت کرتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ محبت ڈال دیتے۔ اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ سے محبت رکھنا، آپ کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت رکھنا، آپ کی امت کے اولیاء اللہ سے محبت رکھنا ضروری ہے، اور جو شخص ان نفوس قدسیہ کی محبت سے محروم ہوا وہ کبھی اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم وہ افعال کریں جن سے یا جن کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی محبت کے مستحق ہو سکے اور محبت کی محرومی سے بچ سکیں۔ چلیے چند اور افعال بھی سن لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم محبتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، ترجمہ سنائی دیتی ہوں 195 آیت کا، اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ نیکی کرتے؟ اسی طرح پھر سورہ بقرہ میں ہی ہم نے پڑھا تھا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہی پڑھا تھا نا، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہی انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ صبر کرتے ہیں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، یہ بھی سورہ آل عمران میں ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا آپ کرتے ہیں؟ توکل کرنا چاہیے۔ پھر سورہ مائدہ میں ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیا واقعی انصاف کرتے ہیں؟ گھر باہر جہاں جس عہدے پہ ہیں۔ سورہ صف کا ترجمہ وہاں سنا دیتے ہیں، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، یعنی مجاہدین۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ جو روایت کی وہ بھی سن لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو شخص میری ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جن چیزوں سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں جن کو میں نے ان پر فرض کیا۔
یعنی بندہ نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یعنی فرض پورے کرے پھر نوافل پڑھے, میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر کیا ہو جاتا ہوں, پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں. آپ کو اگر اپنی بات اپنے اللہ تک پہنچانی ہے, لوگوں کی بات پہنچانی ہے تاکہ پوری ہو, تو پھر آپ یہ کیجیے. پھر میں اگر وہ مجھ سے طلب کرتا ہے نا پناہ, تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں. اور میں کسی کام کرنے میں اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنی بندہ مومن کی روح قبض کرنے میں تاخیر کرتا ہوں, اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے. ایک اور حدیث طیبہ بھی سنا دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن سے محبت کرتا ہے جو تنگ دست ہو, سوال سے بچتا ہو, اور عیال دار بھی ہو, بچے بھی یعنی ضروریات بھی ہوں لیکن سوال نہ کرے. ابن ماجہ کی حدیث طیبہ. اور ہم نے پہلے بھی بہت ساری آیات سنی, چند اور بھی سنائی دیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آج کے بعد آپ ہر وہ کام کریں جو آپ کو محبوب بنا دے, اللہ کے نزدیک, رسول اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک بھی. جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, اور حد سے نہ بڑھو, بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وہ پہلے تو بتائی تھی جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے, اور اب بھی جو کام بتاؤں گی ایسے لوگوں سے پھر محبت نہیں ہوتی. ایک حد سے بڑھنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی ہم نے پڑھا تھا, اور اللہ کسی ناشکر گناہگار سے محبت نہیں کرتا. یاد آیا؟ اور سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھیں گے, واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. کیا آپ کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں؟ ذرا سوچتے جائیے, محاسبہ کرتے جائیے. پھر سورہ نساء کا ترجمہ میں آج سنا دیتی ہوں, بے شک کسی خائن اور بڑے گناہگار سے محبت نہیں کرتا. ذرا اپنا محاسبہ کرتے جائیے. پھر اس کے بعد سورہ نساء میں ہی آتے ہیں, اللہ اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو بری بات کو آشکارا کرے. اس کے بارے میں پورا درس دیا تھا, 148 آیت مبارکہ تھی. پھر واللہ لا یحب المفسدین سورہ مائدہ میں, اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. کہیں آپ کی وجہ سے آپ کے گھروں میں فساد تو نہیں؟ ذرا محاسبہ کیجیے. سورہ اعراف میں ہے, ترجمہ سنائی دیتی ہوں, اور فضول خرچ نہ کرو, یعنی فضول خرچی نہیں کرو, بے شک اللہ فضول خرچ جو لوگ ہیں ان سے محبت نہیں کرتا. کہیں آپ فضول خرچ تو نہیں؟ ایک اور میں آپ کو سنوں آیت مبارکہ, بہت ہی پیاری, بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. سورہ نحل کی ہے. ہمارے پاس کچھ آ جائے تو ہم متکبر بھی تو ہو جاتے ہیں نا, اللہ کو متکبر لوگ پسند نہیں. پھر سورہ قصص میں ہے, بے شک اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتے. ان اللہ لا یحب الفرحین آتا ہے کہ آپ اترا تو نہیں رہے, کچھ چیز آپ کے پاس آ گئی. تو سورہ لقمان میں بھی ہے, ترجمہ سنائی دیتی ہوں, آیت 18 ہے, آپ کو کھول کے دیکھ لیجئے. بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر سے محبت نہیں کرتا. اسی طرح بہت ساری آیات مبارکہ, بہت ساری احادیث طیبہ ہیں جو ہمیں سکھا رہی ہیں کہ اگر آپ لوگ گڈ ہونا چاہتے ہو, اچھے ہونا چاہتے ہو, محبوب بننا چاہتے ہو, تو کیا کیا کام کرو. تو جو ہم نے یہ سنی پڑھی, اگر ان پہ بھی عمل ہو گیا نا تو ہم انشاءاللہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. آخری حدیث طیبہ بھی سنا دیتی ہوں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل بد خلق بد زبان سے محبت نہیں کرتا. معجم الکبیر میں ہے. تو اللہ پاک سے یہ دعا بھی ہے, آپ بھی دعا میرے لیے, میرے اداروں کے لیے, اور جتنے لوگ ہیں ان کے لیے کیجیے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو سرخرو کرے, جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, جو سنا ہے جو سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی. ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے, اسپیشلی میری ایڈمنس, میرے جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے لمحہ لمحہ دعائیں ہیں. اللہ پاک بہت ساری کامیابیاں دے, اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے والوں میں اللہ شامل کرے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں, مولا عاشقان مصطفیٰ میں شامل فرما, دنیا میں بھی سرخرو فرما, اور قیامت والے دن بھی عاشقوں میں اٹھا.